إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، سورہ کہف کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو رمضان کے مہینے میں شروع کیا گیا تھا، اور ہمارے بعض بھائیوں کی خواہش تھی کہ سورہ کہف کی تفسیر مکمل کی جائے، ان کی خواہش کو مکمل کرنے کے لیے، ان کی خواہش پوری کرنے کے لیے مشورے میں یہ بات آئی کہ پہلے سورہ کہف کی تفسیر ہی پیش کر دی جائے۔ ویسے ہماری یہ کلاس سال کے پورے 12 مہینے چلتی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پہلے ہم اس کلاس میں سورہ کہف کی تفسیر مکمل کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد نارمل جس طرح سے یہ کلاس پہلے چلتی تھی اسی طرح سے چلتی رہے گی۔ آج سورہ کہف کی آیت نمبر 75 سے ہم شروعات کریں گے، اور ممکن ہو سکا تو تفسیر کا یہ سلسلہ 77 آیت تک جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم آیت نمبر 75 کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، کہ یقیناً تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے، صبر کی طاقت نہیں رکھو گے، تم ہرگز صبر نہیں کر پاؤ گے، تم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ خضر علیہ السلام کی طرف سے تنبیہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کی جا رہی ہے، کیونکہ سوال کی ممانعت کے باوجود، یعنی خضر علیہ السلام نے پہلے ہی یہ کنڈیشن رکھ دی تھی کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے، آپ کو میرے یہاں علم حاصل کرنا ہے تو آپ سوال کرنے سے گریز کریں گے، سوال نہیں کریں گے، سوال کرنا آپ کا نہیں ہوگا، کچھ بھی پریشانی ہے میں خود بعد میں بتا دوں گا، لیکن آپ سوال نہیں کریں گے، بیچ میں ٹوکیں گے نہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے دوسری مرتبہ بات کہہ دی، ان کے عمل پر ان کو ٹوک دیا جب انہوں نے ایک بچے کو، ایک غلام کو قتل کر دیا تھا، تو اس موقع پر بھی موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا اور انہوں نے اعتراض کر دیا تھا۔ تو اسی کے نتیجے میں یہ خضر علیہ السلام کی بات ہے، انہوں نے کہا الم اقل لک، یہ سوال نہیں ہے، سوال کا یہ انداز ہے، عربی میں اسے استفہام ہی کہتے ہیں، حمزہ جو آیا ہوا ہے یہ حمزہ استفہام ہے، سوال ہے، لیکن یہ سوال کرنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی یہ بات جانتے ہیں، خضر علیہ السلام بھی یہ بات جانتے ہیں کہ پہلے یہ بات طے ہو چکی ہے کہ موسیٰ سوال نہیں کریں گے،
تو چونکہ دونوں کو علم ہے اس لیے سوال کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنا، دریافت کرنا، تو اس معنی میں یہاں استفہام نہیں ہے۔ بلاغت میں یہ بات بھی ہے کہ کسی چیز کے لیے جب اس کو اور زیادہ ثابت کرنا ہوتا ہے، عربی زبان میں اسے تقریر کہتی ہے، یعنی یہ استفہام کیا کہلاتا ہے؟ الاستفہام للتقریر، یعنی کسی چیز کو اور اچھے انداز میں ثابت کرنا ہوتا ہے تو سوال کا انداز اختیار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ سوال کا انداز ہے، لیکن خضر علیہ السلام جتانا چاہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ میں نے تم سے کہہ دیا تھا۔ سوال نہیں کہہ رہے کیا میں نے تم سے کہا تھا، نہیں کہا تھا، بتاؤ ذرا مجھے یاد نہیں، ایسی بات نہیں ہے یہ۔ تو اس کا اگر ہم معنی کریں تو یہ معنی ہوگا کہ میں نے تو تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، کہ یقیناً ہرگز تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، صبر کی طاقت نہیں رکھو گے۔ اور اس طرح کی آیت پہلے بھی آپ کے سامنے آ چکی تھی، اسی لیے ہم آگے بڑھیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیے، یہ استاد کا انداز تھا۔ موسیٰ علیہ کہتے ہیں قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ انہوں نے کہا اگر میں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیا اس کے بعد، قال انہوں نے کہا ان سألتک، اگر میں نے تم سے سوال کر لیا، عن شیء، کسی بھی چیز کے بارے میں، تو یہ شیئن میں جو تنوین ہے یہ تعمیم کے لیے عموم کا معنی ہوتا ہے اس میں، یعنی کوئی بھی چیز، چاہے کوئی معمولی چیز ہو، کوئی بڑی چیز ہو، کوئی بھی بہت عجوبے والی چیز ہو یا نارمل کوئی چیز ہو، کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو، تو میں اگر تم سے سوال کر لو اس کے بعد تو فلا تصاحبنی، تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے۔ لا تصاحبنی کہا، اس پر غور کرنا ہوگا کہ یہ نہیں کہا کہ فلا اصاحبک، بلکہ یہ کہا فلا تصاحبنی، یہ نہیں کہا کہ پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں خود جو ہے چلا جاؤں گا، یہ نہیں، یعنی اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی ایسی بات کہ میرے اندر شوق نہیں ہے علم حاصل کرنے کا، ایسی کوئی چیز ظاہر نہیں ہونی چاہیے۔ تو کیا کہتے ہیں فلا تصاحبنی، آپ مجھے پھر اپنے ساتھ نہ رکھیے، میں پھر بھی چاہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہوں، لیکن آپ کے لیے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں، اپنی طرف سے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں، جیسے آج کی زبان میں یہ بات کہی جاتی ہے، آج کی زبان میں یہ بات جو ہے کہی جاتی ہے، لوگ ذکر کرتے ہیں، جہاں پر بھی لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں وہاں بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ معافی نامہ داخل کر دیجیے، آپ اپنی طرف سے ایکسکیوز لیٹر جو ہے یہ آپ داخل کر دیجئے، تو آپ کی غلطی معاف کر کے پھر سے آپ کو آپ کے کام پر بحال کر لیا جاتا ہے۔ یا کسی اسٹوڈنٹ سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ معافی نامہ اگر داخل کر لیتا ہے اور اسے قبول کر لیا جاتا ہے تو پھر سے اسے یہ اختیار ہوتا ہے، پھر سے اسے ایڈمیشن یا کہیے کہ اس کا ایڈمیشن باقی رکھا جاتا ہے اور اسے وہاں اس ادارے میں پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو یہاں وہی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کیا پیش کر رہے ہیں؟ فلا تصاحبنی، آپ پھر میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے، آپ کو پھر یہ حق ہوگا، یعنی یہ اپنی طرف سے معذرت نامہ، اپنی طرف سے معافی نامہ داخل کر دیا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ قد بلغت من لدنی عذرا۔ اگر ایسا ہو گیا کہ میں نے اس کے بعد کوئی سوال کر دیا تو آپ میری طرف سے جو عذر کی ایک حد ہے، معافی نامے کی ایک حد ہے،
آپ اس حد کو پہنچ گئے سمجھیے، قد بلغت من لدنی عذرا، اب آپ کے پاس یہ حق ہوگا کہ آپ مجھے نکال دیں یہاں سے، کیونکہ اب 2 مرتبہ آپ نے معاف کر دیا، تیسری مرتبہ معافی کی گنجائش نہیں، تیسری مرتبہ یہ حق ہوگا کہ آپ مجھے نکال دیں۔ یہ ہے، یہاں پر بھی یہ پہلو ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کوئی شخص غلطی کرتا ہے، 1 مرتبہ غلطی کیا، معافی مانگا، معاف کر دی، دوسری مرتبہ کیا، معافی طلب کر رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ معافی مانگ رہا ہے، تو جیسے آج کے زمانے میں مختلف اداروں میں ہوتا ہے کہ نوٹس جاری کرتے ہیں، اس کے بعد وجہ بتاؤ نوٹس جاری کر دیتے ہیں، پھر نکال ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے مختلف جو ہے شکلیں ہوتی ہیں اس کی، اور کہیں بھی کسی بھی نظام میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ 3 مرتبہ کسی بھی شخص کو موقع جو دیا جائے تو آخری حد کیا ہے، یہ 3 مرتبہ ہے، اور یہ چیز دیکھیے قرآن کے اندر موجود ہے، اور قرآن میں اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، اس سے ہم یہ استنباط کر سکتے ہیں کہ کسی شخص کو اس کی غلطی پر موقع 1 مرتبہ دیا، 2 مرتبہ دیا، پھر بھی تیسری مرتبہ وہی چیز ہو جاتی ہے، تو یہ حق ہوتا ہے کہ اس شخص کو نکال دیا جائے، اس شخص کو ہٹا دیا جائے۔ تیسری مرتبہ یہ کیا ہے، آخری حد ہے، کہا اس کو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ پہنچ گئے ہیں میری طرف سے عذر کی حد کو۔ مطلب کیا عذر کی حد، کہ کسی شخص کو جو معافی دی جاتی ہے کسی بھی اس کے کام میں گڑبڑی کی وجہ سے، کسی اور چیز کی وجہ سے، کوئی برابر تاخیر سے آ رہا ہے، 1 دن تاخیر سے آیا، چلو ٹھیک ہے نظر انداز کر دیا، 2 دن آیا، دوسرے دن آیا، نظر انداز کر دیا، لیکن لیٹ لطیف ہے، روز کا یہ معاملہ ہے، تو کب تک معاف کرتے رہیں گے؟ معاف کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ورنہ پھر نظام کیا ہے، نظام کا معنی کیا ہے، نظام کا کوئی معنی ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، خضر علیہ السلام نے اسے قبول کر لیا، ان کی طرف سے معافی نامے کو قبول کر لیا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر اس کے بعد انہوں نے سوال کر دیا، ان سے کسی بھی طرح کی کوئی غلطی ہو گئی، وہی غلطی سوال کرنے کی ہی غلطی ہے یہاں پہ، اگر ان سے اب یہ چیز ہو جاتی ہے تو خضر علیہ السلام ان کو وہاں سے نکال دیں گے، اپنے ادارے سے ان کو نکال دیں گے۔ اب یہاں تک یہ بات ہو گئی اس آیت کے اندر۔ اب اس کے بعد آگے والی آیت جو 77 نمبر کی آیت ہے، اس آیت کو دیکھیے، یہی آیت بہت اہم ہے آج کے درس کے لیے، اسی میں تھوڑا وقت زیادہ لگے گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فانطلقا، اب یہاں سے پھر یہ دونوں اور آگے چلے، فانطلقا دونوں آگے چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ استطعما اہلہا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک آبادی کے پاس آئے، ایک قریے والوں کے پاس آئے، ایک آبادی کے رہنے والے، آبادی کے باشندوں کے پاس آئے، یعنی ان کا وہاں سے گزر ہوا، سفر میں ہیں دونوں اور بھوک بھی لگی ہے۔ اس زمانے میں ہوٹلوں کا رواج تو نہیں تھا جیسے آپ آج کے زمانے میں ہوٹلوں کا رواج دیکھتے ہیں، راستوں میں بھی جگہ جگہ ڈھابے ہوتے ہیں کہ آدمی کہیں رک کر کے کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا کھا لے، اس زمانے میں ایسی شکلیں نہیں تھیں، لازمی طور پر بستی والوں کو، آبادی والوں کو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہوتی تھی، تو اسی کو کہا استطعما اہلہا، جب یہ دونوں اس آبادی میں پہنچے تو انہوں نے کھانا طلب کیا وہاں کے باشندوں سے، اس آبادی کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا۔ استطعما عربی میں کہتے ہیں کھانا طلب کیا، استطعما کے معنی کھانا طلب کیا، اطعما کے معنی کھانا کھلایا، تو یہ ہے استطعما یعنی کھانا طلب کیا،
ان دونوں بزرگوں نے، ایک خضر علیہ السلام ہیں اور ایک موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان دو بزرگوں نے جو کہ نبی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام تو 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہیں، یہ دونوں آبادی والوں سے کھانا طلب کر رہے ہیں۔ یہ ہے پہلا پوائنٹ میرے بھائیو، نوٹ کیجئے گا اسے۔ کیا کر رہے ہیں یہ؟ آبادی والوں سے کھانا طلب کر رہے ہیں، نبی ہیں اپنے دور کے، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں، لیکن کھانا نہیں ہے اور کھانا طلب کر رہے ہیں، آبادی والوں سے کھانا طلب کر رہے ہیں۔ اب سوچئے یہ پہلا پوائنٹ ہے، اس پہلے پوائنٹ کے 3 اہم فائدے یہ نوٹ کیجئے۔ پہلا فائدہ کیا ہے کہ بڑی فضیلت والا آدمی بھی، بڑے اونچے مقام اور مرتبے والا آدمی بھی، اگر وہ بھوکا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ کسی سے کھانا طلب کرے، یہ اس کی فضیلت کے خلاف نہیں ہے، اس کے اونچے مرتبے کے خلاف نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اس کی اہمیت آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی میرے بھائیوں۔ آج کتنے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جن کی تجارت ٹھپ پڑ گئی ہے، کچھ کام نہیں ہے، اچھے کھاتے پیتے تھے، اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھتے تھے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا ان کی شان کے خلاف چیز ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب اس پریشانی کے دور میں ہو سکتا ہے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہ ہو، لاک ڈاؤن میں پڑے ہیں یا سیل ڈاؤن میں پڑے ہیں، کچھ بھی نہ ہو، تو ایسا نہیں کہ چلو کچھ بھی نہیں ہے تو بھوکے مر جائیں گے، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے یا فون پر کسی سے کہیں گے نہیں کہ مجھے کھانا کھلا دو، میں بھوکا ہوں، جان چلی جائے کوئی بات نہیں، یہ غلط بات ہے۔ دیکھیے یہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، خضر علیہ السلام ہے، 2 بڑے نبی ہیں اور ایک اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، یہ بستی والوں سے کھانا طلب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ پہلا فائدہ یاد رکھیے اس پہلے پوائنٹ کا، پہلا فائدہ کیا ہے کہ بڑی فضیلت والے لوگ بھی، بڑے اونچے مقام اور مرتبے والے لوگ بھی، اگر وہ اپنی ضرورت کے لیے کبھی کسی کے سامنے اگر وہ اپنی ضرورت کا اظہار کریں اور واقعی اس کے لیے وہ مجبور ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ چیز ان کی اونچی شان کے خلاف نہیں ہے، خامخواہ کے ایگو میں پڑے نہیں رہنا چاہیے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام جو کہ 2 نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالی غیب سے اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم کے پھل کا انتظام کر دیا تھا، اور ایسے کئی معجزے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے کے تعلق سے ظاہر ہوئے کہ کھانا بہت کم رہتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہوتی ہے اور کھانا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور بہت مقدار میں، یعنی بڑی مقدار میں کھانا جو ہے بڑی جماعت کے لیے وہ کھانا جو کہ بہت ہی کم مقدار میں کھانا ہوتا ہے، یہ بڑی جماعت کے لیے کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ ایسے معجزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی زندگی میں بہت ظاہر ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے من و سلوہ نازل کر سکتا ہے، آسمان سے اللہ تبارک و تعالی دسترخوان نازل کر سکتا ہے، جبرائیل علیہ السلام کھانا لے کر کے حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان 2 محبوب بندوں کو جو اس آبادی میں پہنچے ہیں اور جنہیں کھانے کی طلب ہے، ان کو یہاں کھانا اپنی طرف سے معجزانہ انداز میں فراہم کرنے کے بجائے جو دنیاوی طریقہ ہے اس کا، وہی طریقہ انہیں اپنانے کے لیے چھوڑ دیا،
کہ وہ کسی سے کھانا طلب کرے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر اچھے لوگ، شریف لوگ، سفید پوش لوگ، اونچے مقام اور مرتبے والے لوگ ضرورت کے وقت کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے ان محبوب بندوں کو اس سے محفوظ۔ یہ دوسرا فائدہ تھا۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ اس بستی والوں کا امتحان بھی تھا، ان کے لیے بھی آزمائش، اور کھانا طلب کرنے والوں کے لیے بھی آزمائش، دونوں طرف سے آزمائش۔ بستی والوں کی آزمائش یہ ہے کہ یہ جو ہے ان مسافروں کو کھانا دیتے ہیں یا نہیں۔ یقین مانیے خضر علیہ السلام بھی وہاں کے لیے اجنبی، موسیٰ علیہ السلام بھی اجنبی، جیسا کہ قصے سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کشتی والے پہچان گئے تھے خضر علیہ السلام کو، اور انہوں نے بغیر کرائے کے ہی ان کو سوار کر لیا تھا۔ یقیناً اگر ان دونوں کی شخصیت یا خضر علیہ السلام کی شخصیت اس آبادی یا اس بستی والے کے یہاں مسلم ہوتی تو ان کو شاید کھانا مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آتی، لوگ خود ہی ان کی مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کھانا طلب کیا اور انہوں نے کھانا دینے سے انکار، کھانا طلب کیا ہے، کھانا طلب کیا ہے۔ اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ آزمائش تھی، بستی والوں کی بھی آزمائش تھی، ان دونوں کی بھی آزمائش تھی، خاص طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اس موقع پر بھی کہیں ان کی زبان سے سوال نکلے، کوئی ایسی چیز ہو۔ آزمائش ان کی بھی تھی، سب کی یہ آزمائش۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ذکر فرمایا کہ جب یہ اس آبادی پہ پہنچے تو آبادی والوں سے، وہاں کے باشندوں سے ان دونوں نے کھانا طلب کیا، لیکن ان کی بدبختی دیکھیے اور ان لوگوں کا بخل دیکھیے، کمینگی دیکھیے ان کی، کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، تو انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ ان لوگوں نے، بستی والوں نے انکار کر دیا، بستی والوں نے انکار کر دیا۔ یاد رکھیے یہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے۔ اسلام میں بھی یہ چیز ہے کہ اگر کوئی شخص کہیں جاتا ہے، مہمان ہے، تو اس مہمان کی مہمان نوازی کی جائے، بلکہ اکثر فقہا مہمان نوازی کو واجب سمجھتے ہیں، خاص طریقے سے ایک دن اور ایک رات کی مہمان نوازی جو تھوڑا پرتکلف انداز کی بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ احادیث میں بہت کثرت سے احادیث اس کے بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، مہمان کا اکرام کرے، مہمان کے اکرام میں اس کی مہمان نوازی، اس کے کھانے پینے کا انتظام بھی داخل ہے۔ یہ ہے، اور یہ تقریباً انسانیت کی یہ خدمت مانی جاتی ہے، یعنی اس کا تعلق صرف مذہب اسلام سے نہیں ہے، دنیا کے تمام مذاہب سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ آپ جاہلیت میں بھی، اسلام سے پہلے بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ ہم آج مہمان کی مہمان نوازی کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے ذہنوں میں کیا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار گھر میں آ گیا تو کچھ اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، ہمارا کوئی دوست آ گیا، کوئی پہچان کا آ گیا تو اس کے لیے کھانے پینے کا کچھ انتظام کر دیا۔
کچھ چائے پانی کا انتظام ہو گیا تو یہ مہمان نوازی، یہ اصل میں ہمارے ذہنوں میں ہے نہیں۔ اس زمانے کی اصل مہمان نوازی ہوتی تھی ان لوگوں کی جو مسافر ہوتے تھے، کہیں سے آئے ہوئے ہیں، کبھی وہ ہمارے پہچان کے بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کون آدمی ہے۔ آج تو اگر کوئی پہچان کا نہ ہو تو کوئی شخص اس کو اپنے ساتھ لے جانے سے بھی ڈرے گا، بات چیت کرنے سے بھی ڈرے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ جگہ جگہ رہنے کے ہوٹل بھی ہیں، کھانے کے ہوٹل بھی ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا کام چل جاتا ہے۔ اس زمانے میں نہ رہنے کے ہوٹل تھے نہ کھانے کے ہوٹل تھے، اور لوگوں کے لیے مہمان جو باہر سے آتے تھے، مسافر ہوتے تھے، کوئی ان کو پہچانتا بھی نہیں، صرف یہ دیکھ کر کے کہ یہ آدمی اجنبی ہے، اس شہر کا نہیں معلوم ہوتا ہے، تو لوگ اس سے لے کر کے اپنے گھروں میں جاتے تھے، آگے بڑھ کر کے مہمان نوازی اس کی کرتے تھے۔ یہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دور جاہلیت میں بھی بڑی کثرت سے کرتے تھے۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ ایک انسانی خدمت ہے جو ہر دور میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے، ہر دین ہر مذہب میں اس کو اچھا سمجھا گیا ہے۔ یہ انسانیت کی خدمت کی بات ہے، اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو یہ دنیا کی نگاہ میں بڑی کمینگی ہے، بڑی جو ہے یہ بری خصلت ہے، بری عادت ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی نہ کی جائے، مہمان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے، اس کے لیے رہنے سہنے کھانے پینے کا انتظام نہ کیا جائے، اس کو کسی بھی مذہب کسی بھی دین میں اچھا نہیں سمجھا ہے۔ تو یہاں یہ سب ہونے کے باوجود بھی کیا ہے، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُ، انہوں نے انکار کر دیا۔ کس بات سے انکار کر دیا؟ کہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں۔ ضیفہ عربی میں کہتے ہیں کسی کی مہمان نوازی کرنا، جس کو آپ انگلش میں ہوسٹنگ کہتے ہیں، تو وہ عربی میں ضیفہ باب تفعیل سے یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہلے کیا ہے، استطعمہ کہا گیا ہے، یعنی انہوں نے طلب تو صرف کھانا ہی کیا تھا، لیکن فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، یہ نہیں کہا گیا یہاں پر فَأَبَوْا أَن يُطْعِمُوهُمَا۔ دیکھیں دونوں کا فرق یاد رکھیں۔ پہلے کیا ہے لفظ کہ ان دونوں نے کھانا طلب کیا، کھانا طلب کرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے، استطعمہ، تو انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا یا کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، اس کے لیے عربی میں لفظ کیا ہوگا، جملہ کیا ہوگا، فَأَبَوْا أَن يُطْعِمُوهُمَا۔ اطعمہ کے معنی کھانا کھلانا، لیکن یہاں اطعمہ نہیں کہا گیا، یُضَیِّفُوهُمَا کہا گیا کہ انہوں نے انکار کر دیا کہ انہیں ان کی مہمان نوازی کرے۔ یہ ہے معنی مہمان نوازی کرنے کا۔ مہمان نوازی میں کھانا کھلانے سے کچھ زائد چیزیں بھی آتی ہیں، جتنی ان کی مجبوری تھی وہ پہلے اسے ذکر کر دیا گیا۔ سب سے اہم ضرورت انسان کی کھانے کی ہے، یاد رکھیے۔ زندگی میں پانی تو کہیں بھی مل جاتا ہے، آدمی پی لیتا ہے، تو پانی کے علاوہ زندگی کی اہم ضرورت کھانا ہے۔ کپڑے سے پہلے، دوسری اور چیزوں سے پہلے، رہن سہن سے پہلے، کوئی گھر ہو اس سے پہلے کیا ضرورت ہے، کھانا۔ کھانا یہ انسان کی بہت ہی بنیادی ضرورت ہے۔ حدیثوں میں، بعض حدیثوں میں جو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جہاں خاص طریقے سے انسانوں کی اس بنیادی ضرورت کا ذکر کیا گیا ہے، تو لوگ بعض مرتبہ اس کا غلط مفہوم سمجھ لیتے ہیں کہ صرف کھانا کھلانا، نہیں، وہ کھانے کا ذکر صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس لیے اس کا خاص طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں، حدیثوں میں جگہ جگہ انسانوں کی خدمت کے تعلق سے جو بات آتی ہے، اس میں یہ بات آتی ہے اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کیونکہ یہ کھانا کھلانا انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کی مہمان نوازی سے، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے انکار کر دیا ان کو کھانا کھلانے سے۔ یعنی صرف مسئلہ جو ہوسٹ ہے اس کا مسئلہ صرف کھانا کھلانے کا ہی نہیں، وہ تو مہمان نوازی کے جو دوسرے لوازمات ہیں، اس سے وہ جڑی ہوئی جو دوسری چیزیں ہیں، اس کا بھی انہیں اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن انہوں نے مکمل طریقے سے ان کی مہمان نوازی سے
انکار کر دیا۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو یقیناً بہت بری خصلت مانی جائے گی، کیونکہ ہر زمانے میں مہمان کی مہمان نوازی ایک اچھی عادت اور جو ہے اچھا مینر اسے تصور کیا گیا ہے، اسے گردانا گیا ہے، لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے انکار ہی کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اب یہ دونوں نبی ہیں، رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام 5 بڑے رسولوں میں سے ایک ہے، اب زبردستی چھین جھپٹ کر کے ان سے لیں گے؟ حالانکہ ہماری شریعت میں یہ چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دی گئی، جیسا کہ احادیث میں بات ہے کہ اگر وہ چاہے تو لے کر کے اپنا جو حق بنتا ہے مہمان کا وہ خود سے بغیر اجازت کے بھی لے سکتا ہے، اس کے پاس سے کھا بھی سکتا ہے، اور اس کو کچھ کہنے کا حق نہیں ہوگا، یہ مہمان کا حق ہے۔ اگر ہوسٹ جو ہے، اگر میزبان مہمان کی مہمان نوازی سے انکار کرتا ہے اور اس کی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت جیسے کھانا ہے، تو اسے وہ لے کر کے کھا بھی سکتا ہے، بغیر اجازت کے بھی لے سکتا ہے، اتنی تک کی گنجائش ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں، ایک آزمائش تھی بستی والوں کی، اگر وہ کھانا کھلا دیتے تو ان میں ان کے لیے بڑی شرف کی بات تھی، ان کے لیے بڑی عزت کی بات تھی، لیکن انہوں نے اپنی کمینگی کی حد کر دی کہ کھانا کھلانے یا کہیے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد یہ نہیں کہ اب یہ خامخواہ ان کے پیچھے پڑ جائیں، اب یہ آگے بڑھے تو فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقضہ فاقام، یہ چوتھا پوائنٹ ہے۔ جب یہ دونوں آگے بڑھے تو ایک دیوار کو پایا، ان دونوں نے ایک دیوار پائی۔ ایک کیسی دیوار تھی یہ؟ یرید ان ینقضہ، یہ دیوار چاہتی تھی کہ گر جائے، دیوار چاہتی تھی کہ گر جائے۔ یہ بلاغت ہے، یہ بلاغت ہے، دیوار کی طرف نسبت کر دیا کہ دیوار چاہتی تھی کہ گر جائے۔ دیوار کب چاہے گی گرنا؟ لیکن دیوار کی کیفیت ایسی ہو گئی تھی کہ لگتا تھا بس دیوار گرا ہی چاہتی ہے، گرنا ہی چاہتی ہے۔ اس کو دیکھ کر کے دیوار جو ٹیڑھی ہو گئی تھی، اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ دیوار اب تب کی مہمان ہے، کسی وقت بھی زمین بوس ہو سکتی ہے، کسی وقت بھی یہ گر سکتی ہے۔ یہ انداز، یہ دیوار کو دیکھ کر کے اندازہ ہو رہا تھا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا، بلاغت سے بھرپور یہ انداز کہلاتا ہے کہ کیا کہا کہ ان دونوں کو اس آبادی میں ایسی دیوار ملی، ایک دیوار ایسی ملی جو گرنا ہی چاہتی تھی، یرید ان ینقضہ، جو گرنا چاہ رہی، دیوار گرنا نہیں چاہ رہی تھی۔ دیوار کی طرف اس کی جو نسبت کی گئی ہے اس میں بلاغت، اس کو بلاغت کہتے ہیں، اس کا تعلق علم بلاغت سے ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَ، تیسرا یہ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ فَأَقَامَ، اب خضر علیہ السلام نے دیوار کو، جو ٹیڑھی دیوار تھی، جو گرنا چاہ رہی تھی، گرنے کے قریب تھی، ہاتھ لگایا تو وہ دیوار سیدھی ہو گئی۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَقَامَ، یہاں دونوں کی طرف نسبت نہیں، صرف خضر علیہ السلام کی طرف۔ جو اقامہ میں پروناؤن ہے، اقامہ، اقامہ میں جو پروناؤن ہے، جو فاعل ہے اقامہ کا، وہ خضر علیہ السلام کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی ہاتھ لگایا، نہیں، موسیٰ علیہ السلام صرف دیکھ رہے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگایا اور دیوار سیدھی، فاقامہ، تو انہوں نے دیوار کو کھڑا کر دیا۔ دیوار گرنا چاہ رہی تھی، دیوار کو کھڑا کر دیا، یعنی دیوار کو سیدھی کر دیا۔ یہ خضر علیہ السلام کا کام تھا۔ حدیثوں میں ایسا آتا ہے، روایتوں میں اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے دیوار کو ہاتھ لگایا۔ ایسا کچھ نہیں تھا، جب دیوار گرنے لگتی ہے تو پھر سے اس کو اینٹ وغیرہ کو نکال کر کے اس کو دوبارہ پھر سے
اینٹ کو سجا دیا جاتا ہے، اینٹ کو جوڑ دیا جاتا ہے تب وہ سیدھی ہوتی ہے، تو ویسے انہوں نے سیدھی نہیں کیا تھا، صرف اپنا ہاتھ لگایا تھا اور معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دیوار بالکل سیدھی ہو گئی۔ فَأَقَامَ، اب پانچویں بات، موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا، کیا کیا انہوں نے؟ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ اس پر اجرت لے لیتے، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ چاہتے، دیوار آپ نے سیدھی کر دیا، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا تھا، تو جب انہوں نے کھانا نہیں دیا ہمیں، آبادی والوں نے کھانا نہیں دیا ہمیں، بستی والوں نے کھانا نہیں دیا ہمیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تو آپ کو بھی یہ کرنا چاہیے تھا کہ دیوار سیدھی ہی کرنی ہے تو پہلے دیوار کے مالک کو بلاتے، اس سے بات کرتے، اجرت کی بات طے ہوتی، اور جتنی اجرت طے ہوتی اس سے آپ اجرت لے لیتے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال، اگر آپ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو سوال ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے، اصل میں آبادی والوں کا جو معاملہ تھا ان کے ساتھ، جس طرح کا انہوں نے سلوک کیا ان کے ساتھ، مہمان نوازی سے انکار کرنے کی جو انہوں نے غلطی کی تھی، اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام بھی، ان کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یہ ہماری طرف سے بھی کسی نیکی، کسی اچھے مینر کے مستحق نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تو ہم بھی ان کا کوئی کام بغیر اجرت کے نہیں کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھ کر کے انہوں نے خضر علیہ السلام سے یہ بات کہہ دی کہ اگر آپ چاہتے تو ان سے اجرت لے لیتے، آپ نے اجرت کیوں نہیں لے لیا؟ یہ بہتر ہوتا آپ کے لیے، اجرت آپ لے لیتے تو راستے میں اگر کہیں کوئی چیز بکتی ہوئی مل جاتی تو ہم اسے خرید لیتے، کھا لیتے، ہوٹل وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں کھانے کا، لیکن کچھ ایسی چیزیں تو راستے میں مل ہی جائیں گے، پھل فروٹ کی، جن کو پکانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو لے کر کے آدمی پیسہ رہے تو کھاتے ہوئے آگے بڑھ سکتا ہے، چل سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر دیا، خاموش یہاں بھی نہیں رہ گئے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے چیز ہو گئی۔ اور یہ تیسری غلطی ہے، 2 مرتبہ غلطی کو خضر علیہ السلام نے معاف کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف سے معافی نامہ داخل کیا، اور دوسرا معافی نامہ جو تھا وہ وجہ بتاؤ نوٹس کی طرح کا معافی نامہ تھا، سمجھیے آج کی زبان میں اگر کہنا چاہیں تو اب اس کے بعد گنجائش بھی نہیں رہ جاتی ہے کہ آدمی کو رکھا جائے۔ اب یہ تیسری جو غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں مقدر تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ سوال نکل گیا، اور یہیں سے یہ تعلیم کا جو سلسلہ تھا، خضر علیہ السلام ٹیچر تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کے اسٹوڈنٹ تھے، شاگرد تھے، استاد اور شاگرد کا یہ معاملہ یہیں تک جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کو ذکر کرتے تھے تو آخر میں یہ کہتے تھے کہ کاش موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی جو حکایت ہے، ان کا جو یہ قصہ ہے جو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور لمبا کھینچتا، کتنا دلچسپ ہے، کتنا اچھا ہے یہ قصہ، دلچسپ ہے یہ قصہ۔ تو یہ دلچسپ قصہ ہمارے سامنے اور بھی طویل ہوتا، اور بھی تفصیل سے آتا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز مقدر ہوتی ہے، اس کا وقت معین ہوتا ہے، اتنا ہی وقت معین تھا موسیٰ علیہ السلام کی شاگردی کا، اور خضر علیہ السلام کے ان کے معلم ہونے کا، یہاں سے یہ سلسلہ شاگردی اور استادی کا ختم ہوتا ہے۔ اب خضر علیہ السلام آگے اپنے ہر کام کے تعلق سے جواب دیں گے کہ میں نے یہ کام کیوں کیا تھا،
اور موسیٰ علیہ السلام جس کو دیکھ کر کے صبر نہیں کر پائے تھے اس کی پوری وضاحت کریں گے۔ اب وہ وضاحت والی باتیں انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے آئیں گی، پھر انشاءاللہ ہم آئندہ اتوار کو ملیں گے اس میٹنگ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و عافیت سے رکھے، اور ہم جو کچھ بھی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کر لیتے ہیں یا جو لوگ بھی اس درس میں شریک ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔